آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پنجاب پروٹیکٹڈ ایریا ایکٹ 2020۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پروٹیکٹڈ ایریا کیا ہوتا ہے۔ پروٹیکٹڈ ایریا کوئی بھی ایسا جیوگرافیکلی ریکگنائزڈ ایریا ہوتا ہے جسے لیگلی مینج کیا جاتا ہے لانگ ٹرم نیچر کنزرویشن گولز کو اچیو کرنے کے لیے۔ تو جو پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں ان کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں جن میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں نیشنل پارک، نیچر ریزرو، وائلڈ لائف سینکچوری، ولڈرنس ایریا، بفر زون، وائلڈ لائف ریزرو اور ویٹ لینڈ۔ پاکستان کے اندر جو ہے 398 نوٹیفائڈ پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں۔ نوٹیفائڈ کا ادھر مطلب کیا ہے؟ نوٹیفائڈ کا یہ مطلب ہے کہ پنجاب پروٹیکٹڈ ایریا ایکٹ 2020 جو ہے اس میں ان کو پروٹیکٹڈ ایریاز کے طور پہ ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ ان میں ہمارے پاس 31 نیشنل پارکس ہیں، 92 وائلڈ لائف سینکچوریز ہیں، 97 گیم ریزروز، 19 ویٹ لینڈ ریزروز اور 160 کمیونٹی ریزروز ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ولڈرنس ایریا کیا ہوتا ہے۔ ولڈرنس ایریا کوئی بھی ایسا ایریا ہے جو کہ لیسٹ موڈیفائڈ ہے، ٹھیک ہے، جس میں موڈیفیکیشن بہت کم ہے یا پھر ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، ہیومن انٹرونشن جو ہے وہ بہت کم ہے۔ تو اس کو پروٹیکٹڈ ایریا کے طور پہ کیوں ڈکلیئر کیا جاتا ہے؟ تاکہ اس کی جو نیچرل کنڈیشنز ہیں ان کو پرزرو کر لیا جائے کیا جائے اور ان کو پروٹیکٹ اور مینج کیا جائے، جس کنڈیشن میں وہ ہیں وہ ویسے ہی رہیں، ٹھیک ہے۔ تو بفر زون جو ہے، بفر زون جو پروٹیکٹڈ ایریا کے ارد گرد کا ایریا ہے کوئی بھی، اس کو ہم بفر زون کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی پرپزز کے پروٹیکٹڈ ایریا کو ڈکلیئر کرنے کے پرپزز کیا ہیں کہ یہ ایریا جو ہے پروٹیکٹڈ ایریا ہے، اس کو لیگلی مینج کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہے پروٹیکٹ بایولوجیکل ڈائیورسٹی، اٹس نیچرل لینڈسکیپس اینڈ واٹرسکیپس، کہ جو بایولوجیکل ڈائیورسٹی ہے وہاں پہ جو اسپیشیز ہیں، لیونگ آرگنزمس ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور جو لینڈسکیپس ہیں ان کی جو نیچرل کنڈیشن ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے کسی بھی ایریا کو پروٹیکٹڈ ایریا کے طور پہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے پرزرو ایکولوجیکل انٹیگریٹی اینڈ کنزرو بایوڈائیورسٹی۔ ایکولوجیکل انٹیگریٹی کسی بھی ایکو سسٹم کی یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو لیونگ آرگنزمس کی کمیونٹی پریزنٹ ہے اس کو وہ سپورٹ کر سکے، مینٹین کر سکے اور اس کو جو فنکشنل رکھ سکے جیسے کہ نیچرلی ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ہے پروٹیکٹ ایکو سسٹم ہیبیٹاٹس اینڈ اسپیشیز نیچرلی اکرنگ، ٹھیک ہے۔ ایکو سسٹم جو ہے، ایکو سسٹم سروسز جو ہیں وہ ڈفرینٹ بایوٹک یا اے بایوٹک فیکٹرز کی وجہ سے جو ہے ڈسٹرب ہو سکتی ہیں، تو ان پاسبل ڈسٹربنسز کو پریونٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ کسی بھی ایریا کو پروٹیکٹڈ ایریا ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے تھریٹنڈ یا ریئر اسپیشیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پروٹیکٹ این ایریا وچ از ولنریبل اور ایکولوجیکلی سینسٹیو۔ ایکولوجیکلی سینسٹیو ایریا ایسا ایریا ہوتا ہے جو کہ وہاں پہ جو لانگ ٹرم بایوڈائیورسٹی ہے، سوائل، واٹر یا نیچرل ریسورسز جو بھی ہیں ان کو مینٹین کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نہ صرف وہ اس ایریا کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے بلکہ ریجن، جو پورا ریجن ہے نا، اس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی وہ ضروری ہوتا ہے، اس لیے اس کو ایکولوجیکلی سینسٹیو ایریا کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک ایکو سسٹم کے اندر ایک کی سٹون اسپیشی ہوتی ہے جو کہ ایک ایکو سسٹم سروسز جو ہوتی ہیں ان کو مینٹین کرنے میں رول پلے کر رہی ہوتی ہے، اسی طرح یہ ایریاز ہوتے ہیں جو ایکولوجیکلی سینسٹیو ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے انشور سسٹینیبل یوز آف نیچرل اور بایولوجیکل ریسورسز۔ نیچرل اور بایولوجیکل ریسورسز جو ہیں ان کا سسٹینیبل یوز، ٹھیک ہے، اوور ایکسپلائٹیشن کو پریونٹ کرنے کے لیے۔ ٹو پروموٹ نیچر بیسڈ ٹورزم، ٹھیک ہے، ریلیشن شپ جو ہے بفر زون اور پروٹیکٹڈ ایریاز کے درمیان اس کو مینج کرنے کے لیے۔ بفر زون جو ہے یہ بیسیکلی ایک جو ہے ایکولوجیکلی ساؤنڈ اور کوآپریٹیو ایکٹیویٹیز کے لیے زون بنایا جاتا ہے پروٹیکٹڈ ایریا کے ارد گرد، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ جو ہے انوائرمنٹل ایجوکیشن، ریکریشن، ایکو ٹورزم یا ریسرچ ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ریہیبلیٹیٹ اینڈ ریسٹور ڈیگریڈیڈ ایکو سسٹمز، ٹھیک ہے، ریہیبلیٹیٹ اینڈ ریسٹور ڈیگریڈیڈ ایکو سسٹمز اینڈ پروموٹ دا ریکوری آف انڈینجرڈ اینڈ ولنریبل اسپیشیز۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیگریڈیڈ ایکو سسٹمز ہیں جن میں ڈسٹربنسز ہو چکی ہیں ان کو دوبارہ سے ریسٹور کرنے کے لیے جو ہے ان ایریاز کو پروٹیکٹڈ ایریاز کے طور پر ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور تاکہ وہاں پہ اگر کوئی اسپیشیز جو ہیں وہ انڈینجرڈ ہیں یا ولنریبل اسپیشیز جو ہیں کسی بھی ایریا میں ان کو بھی جو ہے وہ ریہیبلیٹیٹ یا ریسٹور کرنے کے لیے اس ایریا کو پروٹیکٹڈ ایریا ڈکلیئر کیا جاتا ہے،
ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بایولوجیکل ڈائیورسٹی کنزرویشن سے ریلیٹڈ جو بھی ریسرچ ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی ڈفرینٹ ایریا جو ہیں ان کو پروٹیکٹڈ ایریاز کے طور پر ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ اب کسی بھی ایریا میں ایسی کون سی کوالٹیز یا کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے جس کی بیس پہ اس کو پروٹیکٹڈ ایریا کے طور پہ ڈکلیئر کر دیا جائے؟ تو سب سے پہلے ہے اٹ پوزیسز سگنیفیکنٹ جینیٹک، بایولوجیکل اور ایکولوجیکل ریسورسز۔ ایکولوجیکل ریسورسز ایسے نیچرل ریسورسز ہیں جو کہ ایکو سسٹم فنکشننگ کے اندر بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جینیٹک ریسورسز ایسے لیونگ آرگینزمس ہوتے ہیں جن کا جینیٹک مٹیریل جو ہے وہ پوٹینشلی ویلیویبل ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم ایگریکلچر کے کانٹیکسٹ میں بات کریں تو کچھ جو وائلڈ ویرائٹیز ہوتی ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے ڈومیسٹیکیٹڈ ویرائٹیز کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے، تو وہ ایز اے جینیٹک ریسورس ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ہے اٹ کنسٹیٹیوٹس دا ہیبیٹاٹ آف نیٹو اسپیشیز آف وائلڈ فانا اینڈ فلورا آف یونیک پروونشل، نیشنل اور انٹرنیشنل امپورٹنس، کہ نیشنل یا انٹرنیشنل امپورٹنس کے جو فلورا اور فانا ہے اس کا ہیبیٹاٹ ہو اس ایریا، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ اگر ہم پاکستان کے نیشنل اینیمل کی بات کریں، مارخور کی بات کریں، تو سنس 2015 وہ IUCN ریڈ لسٹ کیٹیگری میں وہ تھریٹنڈ اسپیشیز ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے چترال گول نیشنل پارک جو ہے اس کو پروٹیکٹڈ ایریا کے طور پہ ڈکلیئر کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے اٹ ریکوائرز اسپیشل میجرز ٹو بی ٹیکن ٹو کنزرو دا سیم، ٹھیک ہے، اس ایریا کے اندر جو بھی نیچرل ریسورسز ہیں، بایولوجیکل ریسورسز ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کو کنزرو کرنے کے لیے جو ہے اس ایریا کو پروٹیکٹڈ ایریا کے طور پہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ اب ایسی کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ایک نیشنل پارک میں پروہیبٹڈ ہوتی ہیں؟ تو سب سے پہلے نیشنل پارک کے اندر کسی بھی وائلڈ اینیمل کی ہنٹنگ جو ہے وہ پروہیبٹڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فائرنگ اینی فائر آرم، کسی پسٹل، رائفل وغیرہ سے جو فائرنگ ہے وہ بھی بالکل پروہیبٹڈ ہوتی ہے، یا کوئی بھی آپ ایسی ایکٹیویٹی جس کی وجہ سے وائلڈ لائف جو ہے اس کے اوپر افیکٹ ہو یا ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوں، تو ایسی ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پروہیبٹڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ فیلنگ، ٹیپنگ، برننگ۔ فیلنگ کا مطلب ہوتا ہے درخت کاٹنا، ٹیپنگ جو ٹری بارک ہے وہ اتارنا، یا پھر جو پلانٹس ہیں ان کو، ٹریز کو ڈسٹروائے کرنا، ان کو کلیکٹ کرنا، ٹھیک ہے، اور پرزرو کرنا وہاں سے بالکل جو ہے وہ پروہیبٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مائننگ یا کلٹیویشن یا کسی بھی پرپز کے لیے لینڈ کو کلیئر کرنا وہاں سے یا بریک کرنا وہ بھی نیشنل پارک کے اندر انلیگل ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیشنل پارک کے اندر کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس سے فلوئنگ یا اسٹینڈنگ واٹر جو ہے وہ پلوٹ ہو جائے، تو ایسی ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پروہیبٹڈ ہوتی ہیں نیشنل پارک میں۔